میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا۔ ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی۔ بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا، ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک روز لڑکے کی ماں نے کہا، پیارے بیٹے، تمہارے والد نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ تعالی کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو، اے حضرت ابراہیم و اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کہ خدا تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی تھی، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ بچیا دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم اس بچیا کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں اس کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر یہ میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا، تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو یہ بیٹا تم اسے مشورہ کرو کہ ہم اس کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ لڑکے نے بازار میں جا کر اس گاہک سے مشورہ کیا، تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس کو مت بیچو، آئندہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تم اس کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ اتنی ہی قیمت دے کر اس کو خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو، جس کا نام عامل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان اور دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث شروع کر دی، قریدنا شروع کیا۔ بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی یہ گائے چاہیے، تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی پاس پہنچے، ہو بہو وہی چیز تھی جس کی ان کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کے چمڑے میں سونا بھر کے اس کی قیمت ادا کی، اور اس کو ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا،
تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے، یہ بتا کر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس پورے واقعے کا جو مضمون ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے 83 تک میں اس کا یہ بیان مل جاتا ہے۔ کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے واقعات ہیں۔ مکتبۃ المدینہ سے کتاب ملتی ہے عجائب القرآن و غرائب القرآن، اس میں قرآن مجید میں موجود اہم واقعات کو نقل کیا گیا ہے۔ بڑی دلچسپ کتاب ہے، اور میں نے ابھی جو آپ کو بیان کیا وہ اسی کتاب سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس واقعے سے کچھ مدنی پھول جو ہمیں ملتے ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں اس کے والد صاحب نے وہ بچیاں چھوڑی اور وفات پا گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ایک بچیا کے ذریعے اس کے وارث کو کس قدر مال و دولت سے سرفراز فرمایا۔ اور مرد صالح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، بعد میں یہ مانگتے نہ پھریں اور محتاج نہ رہیں۔ پھر اس بچے کی جو سعادت مندی تھی وہ تھی ماں کی خدمت۔ یہ سب سے اہم بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور اس نے اپنی آمدنی کو بھی حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، ایک حصہ اپنی ذات پر، ایک حصہ اللہ کی راہ میں، اور ایک حصہ اپنی ماں کے سپرد کرتا تھا۔ میں تو یہ کہوں کہ جو اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اپنے والدین کو اخلاص کے ساتھ اپنی آمدنی سے حصہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آمدنی میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی جان و مال میں برکت عطا ہوتی ہے۔ فی زمانہ اس کی ضرورت بہت ہے۔ ماں باپ اولاد کی آمدنی میں سے کچھ حصہ بھی اس وقت لے نہیں پاتے۔ بعض ماں باپ بڑے نادار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تنگ دست ہوتے ہیں۔ ان کی حسب استطاعت اگر ہم مدد کر لیتے ہیں تو کیا نقصان ہے؟ اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں، ماں باپ کے لیے نہیں جیتے۔ یعنی جب اولاد کے پاس کوئی پیسے ہوتے ہیں نا تو اولاد جھوٹ میں ایک بات کہتی ہے، یہ میرے ہیں، کہتی ہے نہیں کہتی؟ صحیح بتائیے، کبھی باپ سے سنا تھا آپ نے کہ یہ میرے ہیں؟ نہیں سنیں گے۔ ماں باپ سے نہیں سنیں گے یہ میرے ہیں۔ بیٹی بولے گی کہ یہ میری چیز ہے، ماں نے کبھی بیٹی کو نہیں کہا ہوگا کہ یہ میری چیز ہے۔ یعنی ماں باپ یہ ایسی پیاری شے ہیں کہ یہ اولاد کے لیے جمع کرتے ہیں۔ اللہ نے کسی نعمت دی ہے، یعنی ماں باپ بیٹی کے لیے جوڑ جوڑ کے جمع کرتے ہیں، اولاد کے لیے جوڑ جوڑ کے جمع کرتے ہیں، اور کبھی نہیں کہتے کہ یہ میرا۔ لیکن جب اولاد کے پاس آتا ہے، جیسے اولاد نے 2 پیسے کما لیے، یہ میرے پیسے ہیں۔ باپ اور بیٹے کی سوچ پہ کتنا فرق ہے۔ اور کبھی بھی یاد رکھیے کہ کوئی خرچ کر بھی لینا حق ادا نہیں کر سکتا۔ باپ نے اتنی مشقت اٹھائی ہوتی ہے۔ ایک ہونہار بیٹا تھا، واقعی باپ کی بڑی خدمت کرتا تھا، بہت خدمت کرتا تھا، دن رات باپ کے لیے قربان قربان قربان۔ مگر یہ خدمت نے اس کو عجب یعنی خود پسندی میں بھی مبتلا کر دیا تھا کہ بس میں ہی میں ہوں۔ اور ایک دن اس خود پسندی کے عالم میں باپ سے کہنے لگا، ابا کبھی بھی آزما لینا، پیچھے نہیں ہٹوں گا، کبھی بھی آزما لینا۔ آپ نے کہا مجھے وہ سامنے نا گھر کے سامنے وہ چوٹی پہاڑ، ایک چھوٹی سی چوٹی ہوگی اونچائی، وہاں لے جا، وہاں جانا ہے، اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ ارے باپ رے باپ، ایسی خدمت سے لے گیا، باپ کو چوٹی پہ لا کے بٹھا دیا۔ اب باپ نے کینو لیا اور نیچے پھینک دیا، بیٹا اٹھا کے لیا، اٹھا کے لیا، فوراً بھاگا، کینو اٹھایا، ابا جان، ابا نے لیا، شکریہ۔ ابا نے دوسرا کینو لیا، نیچے پھینک دیا، بیٹا اٹھا کے لیا، ابھی لاتا ہوں ابا جان۔ پھر نیچے بھاگا، پھر کینو لیا، پھر دے دیا، شکریہ بیٹا۔ ابا نے تیسرا لیا، تیسرا نیچے پھینکا۔ اب اس کا موڈ تھوڑا خراب ہوا، بیٹا لیا، پھر لے آؤں، لیا، ابھی لاتا ہوں، پھر نیچے بھاگا۔ اب انتظار کر رہا تھا اب کیا ہوتا ہے،
باپ نے چوتھا کینو بھی نیچے پھینکا. اب اس کا نا موڈ خراب ہو گیا نا. اس باپ نے کہا لیا تو کوئی بات نہیں نا ہوئی, لے آتا ہوں. چوتھی بار کینو لے کر آیا ہوں, لیکن موڈ خراب ہو گیا تھا بالکل. لیکن باپ نے بھی تو پھر ٹھانی ہوئی تھی نا, اس نے پانچواں نیچے پھینکا, لیا. اب اس کی گھوم گئی, کیا مذاق لگا کے رکھا ہوا ہے, بار بار جاؤں گا, بار بار کینو لاؤں گا, کھا رہے ہو نا کھانا ہے تو کیوں تے دھکے کھلا رہے ہو. باپ اب مسکرانے لگا, کہ بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا اسی چوٹی پہ میں تجھے لایا تھا, اس وقت تیرے ہاتھ میں گیند تھی, گیند تو نے 10 دفعہ گیند نیچے پھینکی تھی, میں 10 دفعہ وہ گیند اٹھا کے لایا تھا, لیکن جب بھی لاتا تھا تجھے محبت اور پیار سے چومتا تھا میں. 5 میں ہی تیرا سارا حساب کتاب برابر ہو گیا. یہ صرف میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہم جو ہے بڑے ہونے کے بعد بڑے مطلب کہ وہ ٹور میں آ جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے باپ نے, ہماری ماں نے ہماری پرورش کی کیسے تھی. اگر اس کا احساس ہو جائے نا تو کبھی بھی کوئی بیٹا باپ کے آگے زبان درازی نہ کرے. اتنی کوشش و خون پسینے کی محنت سے باپ نے پالا پوسا ہے ہم کو. اس کا گزارا 5,000 میں ہو رہا تھا, باپ کا گزارا 2-4 ہزار کا گزارا ہو جاتا تھا. یہ کس کے لیے کما رہا تھا؟ اولاد کے لیے, دودھ کے لیے, اولاد کے, اس کی بیماری کے لیے. آدھی رات کے اندر لے کر ڈاکٹر کے پاس بھاگتا تھا. آج باپ بیمار ہو جاتا ہے, باپ کی خدمت نہیں ہو پاتی, 4-4 5-5 بچے مل کر ایک باپ کو نہیں سنبھال سکتے, خادم رکھتے ہیں کہ جو باپ کی خدمت کرتا رہے گا. اور 4-4 5-5 بچوں کو ایک باپ سنبھالتا تھا, نہیں سنبھالتا تھا. ماں باپ نے ہمیں پالنے کے لیے کوئی نوکر چاکر نہیں رکھے تھے. ہاں جو اس طرح کرتے ہیں ان کو پھر آگے بہت ساری چیزیں دیکھنی بھی پڑتی ہیں, لیکن وہ جو بھی کریں, اولاد کو حق نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے آگے کوئی ایسا کام کریں جس سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو. ہمیں اپنے والد اور والدہ ان دونوں کے ساتھ اتنا حسن سلوک کرنا, اتنا حسن سلوک کرنا ہے کہ یہ مطلب گویا کہ ہم سے راضی ہو جائیں, راضی ہو کر جیسے ان کے دل سے دعائیں نکلے, بیٹا اللہ تجھے جنت عطا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ مجھے اس شخص سے ملا جو جنت میں میرا رفیق ہوگا, میرا ساتھ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فلاں جگہ کا پتہ بتایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے, ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی. نوجوان کے بعد بیٹھے, بات چیت ہو رہی تھی. اندر میں اس کا ضعیف باپ تھا. اس کے باپ نے اس کو بلایا, وہ نوجوان چلا گیا والد صاحب کے پاس, اور خوب والد صاحب خدمت کی. میں مضمون عرض کر رہا ہوں. وہ یوں باپا نے لکھا ہے اس میں سمندری گنبد کے اندر کہ کہا کہ میرا رفیق جنت میں دکھائیں, تو کہا کہ فلاں قصائی ہے فلاں علاقے کے اندر, وہاں چلے جائیں. تو جب وہاں پر پہنچے موسیٰ علیہ السلام تو اس سے مہمان نوازی کے لیے کہا, تو مہمان نوازی کی انہوں نے اور گھر لے گئے. تو ایک بڑے سے ٹوکرے میں وہ بار بار جو ہے ایک لقمہ خود کھاتا, ایک لقمہ اس کے اندر ڈالتا تھا. تو پھر اچانک دروازے پہ دستک ہوئی, تو یہ گیا کھولنے کے لیے دروازہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جھانک کر دیکھا تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بالکل کمزور اور ضعیف جو ہے وہ اس میں ایک عورت اور ایک مرد تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ نوجوان واپس آیا اور پوچھا کہ دیکھا اس نے اس ٹوکرے کو اور پوچھا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کیسے پہچانا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں؟ تو کہا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں, اور ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ جب تک ہم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ نہ لیں اس وقت تک جو ہے وہ ہمیں موت نہ دے. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس سے مجھے معلوم ہوا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں. ایک واقعہ مجھے, وہ جو میں عرض کر رہا تھا نا, وہ واقعہ مجھے کچھ اور یاد آ رہا تھا. چور کے جب باپ کے پاس خدمت کے لیے حاضر ہوتا اور جب باپ کی خدمت کرتا تو باپ اس کو ایک دعا دیتا تھا. وہ دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پروس عطا فرمائے. یہ اس باپ کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس باپ کی دعا قبول کی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کو جنت میں رفیق بنایا تھا. مگر ہمارے یہاں ماں باپ کے ساتھ جو سلوک فی زمانہ جو ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے. پتہ نہیں بیٹیوں کا بھی کیا سلوک ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. اولاد کا کیا سلوک ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. جس طرح کی خبریں آتی ہیں, میلز آتی ہیں, جس طرح کے SMS آتے ہیں یا جس طرح کے سوالات آتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ بہت دکھی ہیں, ماں باپ بہت پریشان ہیں. اولاد نے ماں باپ کو دل سے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. آپ ایسا نہیں کرنا. اے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے والے اسلامی بھائیوں, ماں باپ کا دل دکھانے سے انسان فلاح نہیں پاتا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ زمخشری جو کہ معتزلی فرقے کا ایک مشہور عالم گزرا ہے,
اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی. لوگوں کے پوچھنے پر اس نے انکشاف کیا کہ یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے. قصہ یوں ہوا کہ میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکڑی اور اس کی ٹانگ میں ڈوری باندھ دی. اتفاق سے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اڑتے اڑتے ایک دیوار کی درار میں گھس گئی، مگر ڈوری باہر ہی لٹک رہی تھی. میں نے ڈوری پکڑ کر زور سے کھینچی تو چڑیا پھڑکتی ہوئی باہر نکل پڑی، مگر بیچاری کی ٹانگ ڈوری سے کٹ چکی تھی. میری ماں نے دردناک منظر دیکھا تو صدمے سے تڑپ اٹھی اور اس کے منہ سے میرے لیے یہ بددعا نکل گئی، جس طرح تو نے اس بے زبان کی ٹانگ کاٹ ڈالی، اللہ تعالیٰ تیری ٹانگ کاٹے. بات آئی گئی ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد تحصیل علم کے لیے میں نے بخارا کا سفر اختیار کیا. سفر کے دوران سواری سے گر پڑا، ٹانگ پر شدید چوٹ لگی. بخارا پہنچ کر کافی علاج کیا مگر تکلیف نہ گئی. بالآخر ٹانگ کٹوانی پڑی. تو اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، جہاں بھی ہیں آپ، آج دنیا میں آزادی کی بڑی لہر دو رہی ہے. اسپیشلی جو مغربی ممالک کہلاتے ہیں، ان میں ایک انڈیپینڈنٹ لائف کی ایک بڑی لہر دو رہی ہے. مطلب شادی کے بعد لڑکا لڑکی کہتے ہیں کہ بعد ہماری ایک آزاد زندگی ہے، ماں باپ کا انٹرفیئر ہمارے گھر میں کیا. یار ماں باپ کا انٹرفیئر نہیں ہے، ماں باپ کی دعائیں تمہارے گھر میں. یار تم نے ماں باپ کو الگ کر کے آج تک کون سا بھلا کر لیا، کون سی فلاح پالی؟ تم نے باپ کو الگ کر کے کیا سکھ پا لیا؟ یقین مانیے آدمی اگر صرف اس پر غور کرے نا، اس کی آنکھیں کھل جائیں. مگر آنکھیں کھلے کیسے؟ ایک بہو نے اپنے سسر کو سروینٹ کوارٹر میں کونے میں بالکل رکھا ہوا تھا اور نوکروں جیسا اس کا ساتھ انداز تھا، اور کھانا پینا بھی اس طرح اس کو بھجوا دیا جاتا تھا. شوہر بڑی منت سماجت کرتا تھا، لیکن بعض ایسی عجیب کھر کھوپڑی قسم کی بہویں ہوتی ہوں گی کہ ان کو سمجھ نہیں آتی، خوف خدا نہیں ہوتا. نہیں، میں نہیں کہتا ساتھ رہنا یا نہ رہنا، لیکن اس نے اخلاق، عمدہ گفتگو، یہ بھی کوئی شے ہے یا نہیں ہے؟ بدتمیز قسم کی وہ عورتیں ہوتی ہیں، بعض انتہائی عجیب اور غریب قسم کی ان کی مینٹلٹی ہوتی ہے. خیر، اب وہ شور کہتا لیکن اس بیچاروں گھر چلانا تھا، وہ زیادہ مطلب کہ نہیں پریشر کرتا تھا. ایک دن ماں نے دیکھا کہ بیٹا ڈرائنگ بنا رہا ہے. ماں نے کہا بیٹا ڈرائنگ تو تم بڑی اچھی بنا لیتا ہے، یہ کیا بنایا؟ امی میں بڑا ہو کر ایسا مکان بناؤں گا. ہاں ایسا مکان بنائے گا؟ ہاں. بیٹا یہ سائٹ میں جو دوسرا جو کوارٹر بنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نا، میں تو اس مکان میں رہوں گا. ہاں. تو جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے تو جس طرح آپ نے دادا کو الگ رکھا ہے نا، تو میں آپ کو بھی الگ رکھ دوں گا وہاں. ماں کا سر گھوما، جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ ہو جائے. وہ پھر ترکیب بنا کر کوشش کر کے سسر کو سمجھا کر اپنے گھر میں لے کر آئے. جب شوہر رات آیا دیکھا تو باپ گھر میں، اس کو اور کیا چاہیے تھا کہ میرے باپ کی پوزیشن بحال ہو گئی. لیکن کب جب چوٹ لگی تو ایسا کوئی کام نہ ہونے دے ماں باپ کے ساتھ. اگر شادی شدہ بھی ہیں تو کسی کی بیوی کو اس بات کی جرت کہاں ہے کہ وہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے؟ یار ماں باپ ہیں، یار ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کیسے کرے گی؟ اور ایسی عورت جو اس طرح کی بدسلوکی کرتی ہے سسر کے ساتھ یا ساس کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ، اگر ایسی بدسلوکی کرتی ہے، وہ اپنے انجام سے ڈرے، مکافاتی عمل سے ڈرے، جیسی کرنی ویسی بھرنی کے سبق سے ڈرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ بھی امتحان میں آئے اور اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو، یہ جو سلوک کرتے کرتے اس نے اپنی زندگی گزار دی ہے. لہٰذا اپنے ماں باپ کو راضی کریں، ماں باپ کو منائیں، SMS کریں، کال کریں. آج تک جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہوئی، بے ادبی ہوئی، دنیا بھر کو فون کرتے ہیں، دنیا بھر کو SMS کرتے ہیں، ایک فون باپ کو کر لیتے، ایک فون ماں کو کر لیتے. آج تک کوئی آپ کے ساتھ کبھی ادبی گستاخی ہوئی تو ماں معاف کر دینا. ماں نے کیا کرنا ہے؟ ماں نے معافی کرنا ہوتا ہے. ابا کو فون کر دیتے، ابا جان معاف کر دینا. کوشش کریں ماں باپ کو راضی کریں. ماں باپ ایسے ہے ہی نہیں جن کے ساتھ بدتمیزی کی جائے. آپ بولو کہ ماں باپ ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. ماں باپ ایسا کوئی انداز اختیار کرتے بھی ہیں تو وہ ماں باپ ہیں، ان کا رب کا معاملہ ہے. ہم کو حکم ہے ہمیں اف تک نہیں کہنا، ہمیں ہر اس کام سے، ہمیں اس حرکت سے بچنا ہے کہ جس سے ماں باپ کا دل دکھے. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ماں باپ کو راضی رکھنے کو بھی واجب لکھا. یعنی وہ کام کرے جس سے ماں باپ خوش ہو جائے. اگر ماں آپ کے اس سے خوش ہوتی ہے کہ بیٹا ان دنوں میں آ کے میرا ہاتھ چومتا ہے، تو یار
کیا حرج ہے ماں کے ہاتھ چومنے؟ پیر چومو یار، کہ جو ماں کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے وہ جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیتا ہے۔ باپ کے ہاتھ چومو یار، سارے دوستوں سے بغل کی روتے ہو یار، سارے دوستوں سے مسکرا کر ملتے ہو، یہ ماں باپ ہی رہ گئی جو آپ کی مسکراہٹ کو اور آپ کی ملن ساری کو اور آپ کو حسن اخلاق کو ترسے۔ اب بڑے ہو گئے ہو، جو بھی اس وقت مدنی چینل میں بھی سن رہے ہیں، اب آپ بڑے ہو گئے ہو، اب آپ کے اندر اب آپ وہ نہیں ہو جو چھوٹے چھوٹے 1.5 2 3 سال 4 سال کے بچے ہوتے ہیں کہ ابھی پانی دے دیجئے، اب پانی، جس کو پانی بولنا بھی نہیں آتا وہ مم مم کرتا ہے تو ماں دوڑتے ہوئے پانی پلا دیتی ہے۔ آپ چلتے پھرتے آدمی ہو، آپ صوفے پر ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھ کر یا مطلب کہ یوں پلنگ پر بیٹھے بیٹھے یا کسی بھی صورت کے اندر آپ ماں کو بولو ماں ذرا پانی پلانا، ارے کیوں ماں پانی پلا یار، کام والی ہے کہ ماں ہے؟ ارے اٹھ کر پانی نہیں پی سکتا یار؟ ماں کو نوکرانی بنا کر رکھا ہے، ماں کے کام والی ہے، چلنا سیکھ گیا، بولنا سیکھ گیا، سمجھ آ گئی، اٹھ کر ماں کو پانی پلا۔ ماں بھی اب کیا اب بھی تمہیں پانی پلائے گی؟ کیا اب بھی ماں بڑے ہونے کے بعد بھی دسترخوان لگائے گی؟ کیا ماں اب بھی پلیٹیں لگائے گی؟ کیا وہ دن نہیں آئے گا کہ ماں باپ بیٹھے ہوئے ہو اور اولاد دسترخوان لگائے؟ کیا وہ دن نہیں آئے گا کہ ماں باپ بیٹھے ہوئے ہو اور بیٹیاں پکا پکا کر ماں باپ کو کھلائیں؟ کیا زندگی بھر ماں باپ بھی اولاد کا کرتے رہے؟ پھر جب شادی ہو جائے بیٹی کی تب بھی ماں باپ کو تکلیف، بیٹے کی شادی ہوئی تب بھی ماں باپ کو تکلیف۔ پہلے بیٹی اور بیٹے کی ترکیب آؤٹ ہوتی تھی، اب بہو کی ترکیب آؤٹ ہوتی ہے۔ میں اصلی ماں باپ کی فیور میں جا رہا ہوں، ڈیفینیٹلی 100%۔ بہو کا کیا کردار ہے، بہو کا پوزیٹیو کردار، جو فرما بردار اولاد ہے، فرما بردار بہو، یہ ٹاپک ہی نہیں ہے میرا۔ اولاد سے ایڈریس ہوں، ان اولاد سے میں عرض کر رہا ہوں جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو تکلیف ہے، ماں باپ کا دل ٹوٹا ہوا جن کی وجہ سے، ماں باپ جن کے لیے ترستے ہیں۔ ماں باپ کو کوئی آدمی 2 چیزیں پوچھ لے، اتنی خوش ہوتے ہیں ماں باپ یار، پھل فروٹ نیا آتا ہے اپنے بچوں کے لیے لے کے جا رہے ہو یار، ماں باپ کے لیے بھی تو لے کے جاؤ نا یار۔ بلکہ مجھے تو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں، اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ گھر میں جاتے ہیں ماں باپ والے، فیملی کمبائنڈ فیملی ہے، اور فروٹ کی تھیلیاں ماں باپ سے چھپا کر اپنے کمرے میں لے جاتے ہیں کہ ماں باپ نہ دیکھ لیں۔ تف ہے یار ایسی اولاد پر۔ ارے وہ چھلکے دیکھیں گے نا تو ان کا دل جلے گا، یہ خود نہیں کھاتے تھے تمہیں کھلاتے تھے، اور آپ تم ایک سیب کاٹ کر اپنے باپ کو نہیں کھلا سکتے یار، تمہیں کینو کاٹ کر اپنی ماں کے منہ میں نہیں ڈال سکتے ہو۔ یہ کون سی زندگی ہے یار، یہ کون سی سوچ ہے؟ ایک 10 روپے کی چیز اگر ماں کو لا کر دے دو گے ماں خوش ہو جائے گی، ارے ایک انگور کا چھوٹا سا ٹکڑا ہی ماں کے منہ میں ڈال دو، کبھی پتیلے سے چاول نکال کے ماں کی پلیٹ میں خود بھی ڈال دو یار، اپنی پلیٹ سے آلو کا ٹکڑا نکال کے ماں کی پلیٹ میں خود بھی ڈال دو یار، کبھی خود ایک گلاس پانی بھر کے ماں کو پلا دو۔ ماں کو ہچکی آ رہی ہے پھر بھی خود ہی پانی پیے گی، مگر اولاد بھر کر ماں کو پانی نہیں پلاتی۔ ارے ہم روتے تھے تو ماں باپ روتے تھے، آج ہم تو ہنستے ہیں لیکن ہمارے ماں باپ رو رہے ہیں۔ ہماری مسکراہٹ کو دیکھنے کو ماں باپ ترستے تھے، ماں باپ اس دن کو ترستے تھے جس دن اس بچے کے منہ سے نکلے گا امی ماں۔ پہلی بار جب ماں نکلا ہوتا ہے اس ماں کی خوشی کا عالم سنو، پہلی بار جب باپ کے منہ سے نکلتا ہے ابا ابو پاپا، اس وقت باپ کی خوشی کا عالم سنو۔ اور یہی اولاد ہوتی ہے جب بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کہتے کاش کہ تو پیدا ہوتے ہی مر جاتا۔ مزارات پہ جا جا کر دعائیں کی ہوتی ہے ماں باپ نے، یا اللہ ہماری گود ہری کر دے۔ تعویذات اتاریاں پر آ کر پوچھو، لوگ دعائیں کراتے تعویذات لے کے جاتے کہ ہماری گود ہری ہو جائے۔ اور یہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، کیا جواب دیں گے قیامت کے روز اگر یہ ماں باپ نے ہمارے اوپر سے ہاتھ ہٹا دیا؟ دوستوں کے ساتھ حسن سلوک ہے مگر ماں باپ کے ساتھ نہیں۔ واقعی اس وقت زمین کی مظلوم ترین شخصیتوں میں ماں باپ کا نام ہے۔ اور کیا کہا جائے اس مغربی تعلیم کا، دنیاوی تعلیم کا، ماڈرن تعلیم کا، بیٹیاں ماں باپ کے ہاتھوں میں نہیں ہیں۔ ماں کے سامنے باپ کے سامنے بیٹی بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھ کے جا رہی ہے، ماں باپ کو ہمت نہیں ہے کہ کہہ سکیں تم ہوتے کون ہو؟ ماں باپ کو جواب تم ہوتے کون ہو؟ کہتے تم نے آتے کیا کیا ہمارے لیے؟ ارے تفے یار، یہ دودھ کیا تم لائے تھے؟ جب بچپن میں دودھ کو ترستے تھے، جب ماں باپ کو پتہ چلتا تھا کہ اگلے دن ہڑتال ہے، 2 دن کا دودھ لا کر گھر میں اپنے لیے نہیں رکھتے تھے، تمہارے لیے رکھتے تھے۔ کاٹ کاٹ کر پھل فروٹ سبزیاں ماں باپ خود نہیں کھاتے تھے، تمہیں کھلاتے تھے۔ ہاں تم نہیں کھلاتے ماں باپ کو، تمہارے بغیر ان کو افطار کا پانی نہیں اترتا تھا۔ ہاں تمہارے پاس اتنی ہمت، اتنا وقت نہیں ہے کہ ماں باپ کو گھر بلا کر 2-3 افطاریاں کرا دو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کا ادب کرو۔ ترستے ہیں ماں باپ۔ مگر یہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز، عالمی مدنی مرکز میں آنے والے اسلامی بھائیوں، یہ مدنی چینل کے ناظرین،
तुम ऐसा मत करना, माँ बाप के कदमों की जूती बन जाओ कि तुम्हारे होते हुए कभी माँ बाप के तलवे में कांटा भी ना चुभे, उनके पाँव की जूती बन जाओ। जिस तरह वो उन्होंने हमारी परवरिश की, हम अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह जिस तरह हमारे माँ बाप ने हम पर बचपन में रहम किया, अल्लाह तू भी इन पर रहम फरमा, तो इनकी मगफिरत फरमा। अगर माँ बाप की हमारी परवरिश में कोताही रह गई है तो हम ये ना कहें कि तुमने हमारी परवरिश क्या की, बल्कि तुम्हारी फरमा बरदारी ये है कि तुम अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे, हमारे माँ बाप को बख्श दे, अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे, हमारे माँ बाप बिला हिसाब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएं, हमारे माँ बाप पर क़यामत में कोई पुरसिश ना हो, हमारे माँ बाप की कब्र जन्नत का बाग बन जाए, हमारी माँ जन्नत की सैर करती हो, हमारा बाप जन्नत की सैर करता हो, इनका ईमान सलामत रहे, इन्हें आका का कुर्ब नसीब हो, ये जन्नत की नेमतें खाए, ये जन्नत की मेवे खाए, ये मेरे आका के दस्ते मुबारक से कौसर के जाम भर भर कर पिए, इनके नामा अमाल में एक भी नेकी कम ना हो, ये पुल सिरा से तेजी के साथ गुजर जाए, हमारे माँ बाप को कब्र में कोई वहशत ना हो। जब हम कमरे में बंद होते थे, हमारी माँ बाप मोमबत्ती जलाते थे, लाइटें जलाते थे कि मेरा बच्चा अंधेरे में खौफ सदा हो जाएगा। या अल्लाह हमारे माँ बाप की कब्र में अंधेरा ना हो, इनकी कब्र को तेरे हबीब के नूर से पुरनूर कर दे। हमारे माँ बाप को सेहत अता कर, तंदुरुस्ती अता कर, हिम्मत अता कर, नेकी की तौफीक अता कर। हमें माँ बाप का मुत्ती और फरमा बरदार बना मेरे मौला, हमारे माँ बाप हमसे ना रूठे मेरे मौला। आज तक जो हक तलफिया माँ बाप की हुई है मौला, माफी मांगते तू भी माफ कर दे, हमारे माँ बाप को भी तौफीक दे, वो हमको माफ कर दे। अगर मदनी चैनल पर ऐसे माँ बाप हो जिनकी औलाद इनको दुख दिया है, हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं माफ कर दीजिए। अगर माँ बाप नाराज हो तो डर है कि कहीं मरते वक्त ईमान सल्ब ना कर लिया जाए, कहीं जबान से कलमा तैयबा पढ़ना मुश्किल ना हो जाए। आपकी औलाद नादान है, अब नादानी तो है, अब तो माँ बाप है, माफ कर दो, माफ कर दो अपनी औलाद को बिल्कुल, और दुआ कर दो या अल्लाह हमने माफ किया और बस हमारी औलाद को नेक बना दे। सदा मुझे से राजी रहे मेरे माँ बाप, सदा हम से राजी रहे मेरे माँ बाप, सदा मुझे से राजी रहे मेरे माँ बाप। कभी भी न हो ये खफा या इलाही, कभी भी न हो ये खफा या इलाही। अरे आप इतने बड़े होकर माँ बाप को बोलते हो, अभी आपको हमारी बात क्या समझ में आएगी? हैं? जब बोलना नहीं आता था ना तब भी माँ बाप को समझ में आ जाता था कि ये पानी मांग रहा है या खाना मांग रहा है कि चावल मांग रहा है। जब रोते थे बचपन में तो कभी माँ पेट पर हाथ लगाती थी, कहीं पेट में दर्द ना हो, कहीं मेरे बेटे के सीने में दर्द ना हो। आज माँ बाप बिस्तर पे पड़े हुए, ओल्ड हाउस पे पड़े हुए हैं, तरसते हैं कि हमारी जो औलाद आए और हमारी कुछ खैर ख्वाही तो करे। एक माँ बच्चों के साथ रहती थी, मियां बीवी थे, मगर वही बूढ़ी माँ चुपती है, माज़अल्लाह नहीं चल रही थी भाई। ओ बहू ने भी एक ही ठानी थी, या तो इस घर में तेरी माँ रहेगी या मैं रहूंगी। ये लड़के का क्या बोलूं मैं। माँ को तफरी कराने ले गया,
माँ भी खुश थी, आज बेटा मुझे लेके जा रहा है, तफरी कराएगा। साहिल समुंदर पे गए, बैठ गए, बोला माँ अभी आता हूं। गया, सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई। वहां एक कुछ लोग आए हुए थे, वो भी देख रहे थे कि बुढ़िया एक औरत है बेचारी अकेली बैठी हुई है। कहा अम्मा कुछ काम है? नहीं बेटा अभी मेरा बेटा आने वाला है। अम्मा कुछ काम है? नहीं अम्मा, नहीं बेटा मेरा बेटा आने वाला है। अब सूरज गुरूब हो रहा था, वो कोई नहीं आया। मां इंतजार करती रही, होगा क्या? आखिरकार उस लड़के ने कहा कि अम्मा को पता है? कहा कुछ नहीं, बस ये बेटा पर्चा देकर गया है। जब पर्चा जो, अम्मा मुझे बताइए इस पर्चे में क्या लिखा है। अम्मा को पढ़ने तो आता नहीं था। पर्चा देखा तो पर्चे में लिखा था कि जिसको ये पर्चा मिले बराए कर उस बुढ़िया को ओल्ड हाउस में जमा करवा दो। कभी माँ बाप यूं छोड़कर जाते थे, कभी बच्चा गली के अंदर मिलता नहीं है, घंटा माँ बाप नीचे उतर जाते कि हमारा बच्चा किधर चला गया। हम माँ बाप की शफ़क़त और मोहब्बतों को भूलकर अपनी जिंदगी की अजीब और गरीब सी जिंदगी में बदमस्त हो गए। हमारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, हमारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, हम अच्छे नहीं हैं। जब हमारी औलाद हमारे सामने आती है, अरे तब भी माँ बाप का एहसास नहीं होता। भूल गए माँ बाप की शफ़क़त और मोहब्बत को। माँ बाप अपनी औलाद को देखने को तरसते, यकीन मानो यार, एक एक हफ्ता 10-10 दिन हो जाते हैं, तुम अपने माँ बाप से मिलने तक नहीं जाते हो यार। इसलिए नाज़ो अंदाज से पाल कर तुम्हारी शादी की थी कि तुम बीवी बच्चों के साथ इस तरह खुश रहो कि तुम्हारे माँ बाप को दुख के आग में डाल दो। तुम्हारा बेटा एक दिन तुमसे ना मिले तुमको तकलीफ होती है, तुम्हारा भी तो बाप बैठा हुआ है जिससे तुम हफ्ते हफ्ते तक नहीं मिले, उसको तकलीफ नहीं होती होगी। अरे जा नहीं सकते तो फोन करके पूछो तो सही, अब्बा कैसे हो, अम्मी कैसी हो, कोई तकलीफ तो नहीं है, मैं आ जाओ मां, मैं आ जाओ। ये फिर भी कहते नहीं बेटा तेरे को तकलीफ होगी तू मत आ। हम बोलते ठीक है अम्मी जान। अरे अम्मी जान ठीक है जाओ ना, वो इंतजार करती है, वो इंतजार करती है। खुदा अपने माँ बाप का हम अदब करें, अपने माँ बाप को दुख को तकलीफ ना दे। 65 साल, 70 साल, 75 साल हो गए माँ बाप की उम्रों को। पांव जख्मी, हाथ जख्मी, नजरें कमजोर, चल नहीं सकते, सीढ़ी उतरते। कोई मुलाजिम, कोई चौकीदार आकर सीढ़ी उतारता है, मगर बेटे को फुर्सत नहीं है कि बाप के को कंधा दे सके। मुलाजिम के रेमो करम पर बाप को छोड़कर बैठे हुए हम लोग। दुनिया भर में कमाने के लिए जाते हैं मगर बूढ़े माँ बाप का एहसास नहीं होता। दौलत तो क्या है, आएगी चली जाएगी। एक बार माँ बाप जाते वापस नहीं आते। जिसकी माँ नहीं है उसको पूछो माँ क्या होती है, जिसका बाप नहीं उसको पूछो बाप क्या होता है। ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप ऐसा मत करना। अगर अब तक माँ बाप को सताया है, आपको लगता है नहीं सताया, अभी भी फोन करके बोल दो अम्मी आज तक आपकी जो भी नाफरमानी की है मुझे माफ कर दो। मेरे रब की रहमत शामिल आ रही, वो माफ कर देगी। नहीं माफ करती, पांव पकड़ लो, राजी करो बस माँ बाप को, किसी सूरत राजी कर लो, मरने से पहले पहले राजी कर लो। हाँ, अगर माँ बाप अल्लाह ताला उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का हुक्म देते हैं तो वो हम नहीं मानेंगे। और माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई क्यों करे माँ बाप ऐसा? यही तो शरीयत है जो औलाद को कहती है कि माँ बाप के कदमों में रहो। और आप इसी शरीयत के खिलाफ करने को मत बोलो। जब आप अपनी औलाद को शरीयत के खिलाफ करने पर उकसाते हो तो फिर ये शरीयत के खिलाफ करते करते ये नौबत आ जाती है कि वो आपका भी नहीं रहा। शरीयत की वफादारी, शरीयत की फरमाबरदारी पर अमल करने को उसको जज्बा ही नहीं मिला, वो आपका भी ना रहा। उनको भेजो दावत इस्लामी के मदनी माहौल में। इंशाअल्लाह ये मदनी माहौल आपकी औलाद को फरमाबरदार बनाने की पूरी कोशिश करेगा।
ابھی سے مدرسۃ المدینہ مدنی منوں میں داخل کرا دو، ابھی سے دارالمدینہ میں بھیج دو، جامعۃ المدینہ میں بھیج دو، مدنی قافلوں میں بھیج دو، اجتماع میں بھیجیں، روکے نہیں یار ان کو، روک کر آج کر کیا ملا؟ اتنا بڑا آدمی بنا دیا، الگ ہو گیا نا آخر آپ کو چھوڑ کر، بناتے بہت بڑا عالم، سر پر بٹھا کے رکھتا باپ کو، اس کو پتا تھا کہ باپ کی عزت، باپ کا ادب، باپ کا احترام اور باپ کی تعظیم کیا ہوتی ہے۔ رب کریم ہم سب کو ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنائے۔ یعنی بیٹا ڈاکٹر ہے، ماں باپ بیمار ہیں، بیٹا نہیں جاتا ماں باپ کو دیکھنے کے لیے، کوئی اور ڈاکٹر آتا ہے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے، بیٹے کے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ اس بیٹے کو ڈاکٹر جس ماں باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر بنایا، بیٹے کو اتنی فرصت دی کہ ماں باپ کو جا کر دیکھ سکے کہ ماں باپ کو کیا تکلیف ہے۔ ہم ماں باپ کے مطیع و فرما بردار بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے نا، اور ماں باپ سے معافی بھی مانگیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کو راضی کرنے، ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں احساس عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ 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 ماں باپ کے آگے سر بھی جھکا کر رکھے، آنکھیں بھی جھکا کر رکھے۔ یعنی باپ کے آگے چلنے کو بھی بے ادبی قرار دیا گیا، پیچھے چلے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا۔ بھائی حق مت مارنا گھر بار کا، ورنہ ہوگا مستحق تو نار کا، ورنہ ہوگا مستحق تو نار کا۔ میرا گمان ہے امیر اہل سنت سے ان کی ماں راضی تھی، خود انہوں نے بھی اپنے بیان میں اس طرح کا اظہار کیا ہے۔ جب آخری وقت تھا تو آپ کو آپ کے بیٹے بڑے یاد آئے تھے، اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ ماں دنیا سے رخصت ہوئی ہے، اور آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنی ماں کے مزار پر جانے کے لیے بڑے بے چین رہتے ہیں، بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، لیکن جب ماں باپ ناراض ہونا تو انسان دنیا میں عزت نہیں پاتا۔ دنیا میں عزت پانے کے لیے ماں باپ کی دعاؤں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ وہ بنیادی ہیں، بنیادی پلر ہیں کہ اگر یہ دو پلر نہ ہونا ماں باپ کی رضا کے، کوئی شخص بھی بلندی نہیں پا سکتا۔ جب تک ماں باپ راضی نہیں، جب تک ماں باپ خوش، جب تک ماں باپ کی دعائیں نہیں، ان کی دعائیں لینا، ان کو خوش کرنا، ان کو راضی کرنا، بس ہماری زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے احکام کے مطابق، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ماں باپ کے مزار شریف پر یعنی قبر پر جانے کی بات چلی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کے لیے حاضر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھ دیا جائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جو شخص اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قسم سچی کرے اور ان کا قرض اتارے اور کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر انہیں برا نہ کہلوائے، وہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھا جائے گا، اگرچہ ان کی زندگی میں نافرمان تھا۔ اور جو ان کی قسم پوری نہ کرے اور ان کا قرض نہ اتارے اور کسی کے والدین کو برا کہہ کر انہیں برا نہ کہلوائے، وہ نافرمان لکھا جائے گا، اگرچہ ان کی زندگی میں بھلائی کرنے والا تھا۔ یہ دونوں روایتیں اور وہ ٹانگ کٹنے والا بھی واقعہ میں نے امیل سنت کے رسالے سمندری گنبد، یہ مقتۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیجئے، اس سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کا مطیع
اور فرما بردار بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.